نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے، یعنی جو آپ کی سنتیں کہلاتی ہیں، جو آپ کے طریقے کہلاتے ہیں، وہ دو طرح کے تھے یا ان کی دو قسمیں تھیں۔ ایک طریقہ کہلاتا ہے سنن الہدا اور ایک کہلاتے ہیں سنن زوائد۔ تو سنن ہدا اور سنن زوائد یہ دو، سنن مانے کوئی طریقے، تو سنن ہدا بعض طریقے کہلاتے ہیں، بعض سنن زوائد کہلاتے ہیں، اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ افعال کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت اختیار کیا، جیسے اذان ہے، اقامت ہے اور سچ بولنا ہے، اور اسی طریقے سے وہ تمام سنتیں جس میں سرکار نے سختی فرمائی ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے، جیسے داڑھی کی سنت ہے، یا ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں ہیں جن کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو تھیں جن کو بطور عبادت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، انہیں کہتے ہیں سنن ہدا۔ اور ایسے طریقے یا ایسی عادات و اطوار کے جو بطریق عبادت اختیار نہیں کیے بلکہ بطور عادت تھے، کہ جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، لباس وغیرہ، تو انہیں کہتے ہیں سنن زوائد۔ یہ طریقے یقیناً باعث برکت ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان میں بہت برکت ہے اور یہ لائق اتباع ہیں، لیکن ان کو اختیار کریں بہت اچھی بات ہے، نہ اختیار کریں تو اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے۔ تو سنن ہدا اور سنن زوائد ان میں دونوں میں فرق ہے۔ سنن ہدا کو اختیار کرنا ہمیں لازم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں سرکار کا حکم ہوتا ہے، یا حکم موجود نہ ہو تو سرکار نے اس پہ دوام اور استمرار اختیار کیا، یعنی ہمیشہ وہ کام کرتے رہے، تو پھر ہم اسے کہتے ہیں، بلکہ یہ ہمیشگی اگر سرکار نے اختیار کیا اور کبھی کسی چیز کو ترک نہ کیا ہو تو آپ کا کسی کام کو مسلسل کرنا یہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ شے ہم پر واجب ہو جائے۔ تو سنن ہدا کے اندر ہمیشہ اطاعت ہوگی کہ وہاں حکم ضرور ہوگا، لیکن جو سنن زوائد ہیں ان میں اتباع ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ کرنا چاہیں تو حکم عدولی نہیں ہے، تو لہذا آخرت میں کوئی گرفت بھی نہیں ہے اس پہ۔ اسی لیے شریعت نے انہیں اس درجے میں رکھا ہے، مستحبات کے درجے میں رکھا ہے جتنی سنن زوائد ہوتی ہیں۔ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ اوپر فرض ہوتا ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت مؤکدہ، پھر غیر مؤکدہ، پھر مستحب ہوتا ہے، 5واں درجہ۔ تو جتنی سنن زوائد ہوتی ہیں مستحبات کے درجے میں ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ درجات متعین فرمائے ہیں۔ جہاں شریعت کی طرف سے سختی پائی جاتی ہے، بہت ہی زیادہ سختی، اور جس کو ترک کے اوپر گناہ کبیرہ کا اطلاق کر دیا جائے تو وہ فرض ہوتا ہے، پھر اس سے کم درجے کا واجب، اس سے کم درجے کی سنت مؤکدہ، اس سے کم درجے کی سنت غیر مؤکدہ، اس سے نیچے درجے کا مستحب ہوتا ہے۔ تو اس لیے مستحبات میں اتباع تو ہوتی ہے، اطاعت کا تصور نہیں، کیونکہ حکم نہیں ہوتا وہاں پر، کرنا چاہے بہت اچھی بات ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ اتباع کو میں کوئی بیکار کہہ رہا ہوں، یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا فرمایا وہ سب سے بہترین عطا فرمایا، اور جو اس بہترین کو اختیار کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بھی سب سے بہتر فرما دے گا۔